بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صمت نجا وعن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حضرت اول بنایا
علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ بلند پایا محدث 4 صدی ہجری کے اپنی بیہقی شریف میں خود فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمایا، اور اس کو نقل فرمایا دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ قاسم نانوتوی جنہوں نے آج سے 156 سال پہلے شہر دیوبند میں 30 مئی 1866 15 محرم الحرام 1283 ہجری میں بروز پنجشنبہ بروز جمعرات درخت انار کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی، جن کا سلسلہ نسب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضور محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت آقا کی شان میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا انشاءاللہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں القابات مقدسہ آتے چلے جائیں گے۔ محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت پیکر شفقت آفتاب نبوت محتاب رسالت آفتاب نبوت محتاب رسالت مرکز محبت منبع الفت آقا نامدار بھئی پوری آواز نہیں آئی، غلامان مصطفیٰ بڑی تعداد میں، آقا نامدار مدنی تاجدار آقا نامدار مدنی تاجدار پیغمبروں کے سردار رسول باوقار غریبوں کے غم گسار غریبوں کے غم گسار سرکار دو عالم سرکار مدینہ سرکار دو عالم سرکار دو عالم فخر بنی آدم سرکار دو عالم فخر بنی آدم نبی مکرم رسول معظم نبی مکرم رسول معظم شافی محشر ساقی کوثر سید البشر رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المتقین سید الاولین سید الآخرین سید الافصحین سید الشافعین سید الشافعین سید الشارحین سید العلمین سبحان اللہ۔ نہیں، جب تک پورا مجمع مل کے شان رسول میں عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جب تک سبحان اللہ نہیں کہے گا صبح قیامت تک کے شان رسول میں الفاظ آتے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند۔ یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا کہ نبی کا تذکرہ قیامت بعد قیامت تک ہوگا۔ یہ وعدہ ہے رب کریم کی مقدس کتاب قرآن مجید کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ خالی ایک ہمارے ملک ہندوستان میں ایک دن میں ہونے والی 1,45,00,000 اذانوں میں 2,90,00,000 بار نام لے لیا جاتا ہے ہمارے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2,90,00,000 مرتبہ خالی اذانوں میں نام آتا ہے ہمارے آقا مدنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو مخاطبت فرمائی 332 مقام پر اللہ تعالیٰ نے لفظ قل استعمال فرمایا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی اعلان کر دیجئے، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ہم نے عرض کیا حضرت اول ہیں ہمارے نبی، حضرت آخر ہیں ہمارے نبی۔ محدثین عظام نے مؤرخین اسلام نے علماء دین نے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا شمار فرمایا، مبارک ناموں کو گنا ہے۔ 1,000 سے زائد نام ہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، 1,000 سے زائد۔ جو ذات بے مثال ہوتی ہے اس کے نام بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات بے مثال، اللہ کی صفات بے مثال۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت تاریخی اجلاس تاریخی جلسے کی پرخلوص دعوت پہلی مرتبہ جناب مفتی عظمت اللہ صاحب القاسمی مدد ذل العالی کے توسط سے حاصل ہوئی۔ بعد میں اس جلسے کی یاد دہانی کے طور پر ہمارے رفیق مکرم کالیکا کنڈ کی جمع سال شخصیت
ملی سماجی کاموں میں پیش رہنے والے علماء کرام سے قلبی تعلق رکھنے والے عزیزم محمد اشرف الحق میاں سلمہ بار بار فون کرتے رہے، 200 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں بیان سننے کے لیے، جلسہ کسی اور کا لینے کا انتظام یہ کرتے ہیں۔ مہمان خانے میں آئے عزیزم محمد شیخ میاں سلمہ، وہاں سب بااخلاق مخلص متدین اور میزبانان کرام جو ہمارے ہیں انتہائی مہمان نواز، ان سے رابطہ ہوا۔ اس میں سب سے زیادہ قلبی انبساط کا جو باعث ہوا، دلی خوشی کا اور دلی مسرت کا، ملاقات کے بعد جو دلی تازگی حاصل ہوئی، وہ عظیم المرتبت مفکر ملت عزت مآب علی جناب اور اس حقیر و فقیر سے حد درجہ دلی محبت رکھنے والی علمی شخصیت مبلغ اسلام عزت مآب علی جناب حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب القاسمی مدد ذلہ العالی کی وہ شخصیت ہے۔ مفتی صاحب بذات خود صاحب کردار و عمل انسان ہیں، نام ہی ان کے والدین کریمین نے رکھا یحییٰ۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ان انسانوں کے نام ان انسانوں کی پیدائش سے پہلے کسی نہ کسی کا رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے نام موسیٰ رکھا جا چکا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جتنے نبی پیدا ہوئے حتیٰ کہ خود کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے ایک روایت کے مطابق 8 حضرات کے نام محمد رکھے جا چکے تھے۔ پتہ چل گیا تھا کہ محمد نام کا اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ پیغمبر ہوگا اور اللہ کے تمام نبیوں کا باقاعدہ سردار بنایا جائے گا۔ تو ماؤں نے جب خوشی کے ایام ہوئے، اعلیٰ اولاد کی خوشی کا موقع ہوا، تو اپنی ماؤں نے اس لالچ میں، اس غرض میں، اس آرزو میں کہ ہمارے ہاں اولاد ہو تو اس کا نام محمد رکھ دیں گے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے دے، تو 12 حضرات ان کے ہاں اولاد ہوئی، باقاعدہ ان کے نام محمد ہوئے، مگر اتفاق سے کسی نے بھی پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا۔ اور یہ شرف و اعزاز اللہ نے عطا فرمایا باقاعدہ بی بی سیدہ آمینہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو، کہ ان کی کوکھ سے اور ان کے باقاعدہ شکم مبارک سے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1496 سال پہلے آقا مدنی کی پیدائش مبارکہ کا تذکرہ آ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 1000 آپ کو جو بات ممبر اسلام پر بیٹھ کر ہمارے علماء کرام بتائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث شریف کی روشنی میں ہے، تاریخ اسلام کی صداقت کی روشنی میں ہے، نہ معلوم کتنے ہزار اوراق کی ورق گردانی کی، نہ معلوم کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ معلوم کتنی تفسیروں کو پڑھا، نہ معلوم فتوے کی کتنی کتابیں باقاعدہ انہوں نے پڑھ ڈالی، نہ معلوم تاریخ کی کتنی کتابوں کی اسٹڈی کر لی، نہ معلوم کتنا ادھین کیا، کتنا گیان پراپت کیا، اس کے بعد میں آ کر ممبر اسلام پہ آ کر بیان کیا۔ 1496 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ مکہ معظمہ میں ہوئی، خانہ کعبہ کے قریب، خانہ کعبہ کے 4 رخ ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، 4 کس رخ پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکان مبارک تھا؟ پورب کی طرف جانے والے راستے پر، پورب کی طرف جانے والے راستے پر، سوق اللیل نامی مقدس گلی میں، دوشنبے کے دن عرب کے وقت کے حساب سے ایک بات سبحان اللہ کہیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چونکہ ہم نے سارا لاک ڈاؤن اپنے موبائل میں گزار دیا، وبا کے دن بھی ہم نے اپنے موبائل کے انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں کو نہیں چھوڑا، پورا ہم نے موبائل پہ لوڈو کھیل کر لاک ڈاؤن گزار دیا۔ اللہ نے موقع بخشا تھا کہ بازار بند ہیں، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، شادی بیاہ بند ہے، ولیمہ عقیقہ ختنہ سب بند ہے، آنا جانا بند ہے، تو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کم سے کم اپنی پچھلی زندگی کی قضا شدہ نمازیں ادا کر لو۔ لاک ڈاؤن کے ایام میں تم اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ ہو تو اس بیچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ لیجئے۔ جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھ پائے بچپن میں، والد مکرم کا سایہ اٹھ گیا بچپن میں، یا والد تو تھے مگر طبیعت آئی نہیں تعلیم کی طرف، کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پائے، بچوں کو باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، کوالیفائڈ بنا رہے ہیں، سیویلائز بنا رہے ہیں، ویل مینرڈ، ویل کلچرڈ بنا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ناظرہ نہیں پڑھا، دیکھ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہ قرآن کے جس کو رب ذوالجلال
نے عرش معلی سے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. قرآن کتنے دن میں نازل ہوا؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں. اس قرآن کو ہم لاک ڈاؤن میں پڑھ سکتے تھے کہ نہیں؟ ہم نے سارا لاک ڈاؤن ہم نے موبائل پہ لوڈو کھیل کھیل کر گزار دیا. سارا لاک ڈاؤن ہم نے موبائل پہ کیرم بورڈ کھیل کھیل کے گزار دیا. سارا لاک ڈاؤن ہم نے موبائل کے اوپر انٹرنیٹ اور انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھ دیکھ کے گزار دیا. کچھ ہم نے معلوم نہ کیا. جس قوم کو رب ذوالجلال نے 1455 سال پہلے کتاب مقدس کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اسی قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. آج کوئی سوال کر لے، اگر آپ سے آپ ہی کا سوال کر لے جغرافیہ سے متعلق، قرآن مجید سے متعلق، بتاؤ اللہ کے قرآن کی پہلی آیت کس انگریزی تاریخ میں نازل ہوئی؟ بتائیے. ایک دن میں آپ اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نمازوں میں 96 سجدے کرتے ہیں. 96 سمجھتے ہیں؟ 96. پیچھے میرے کیا لکھا ہے بنگلہ زبان میں؟ ہمیں ایک حرف نہیں سمجھ میں آیا. میں نے اشرف میاں سے پوچھا بھیا پیچھے کیا لکھا ہے؟ کہہ رہے ہیں عظیم الشان جلسہ. ہم بنگال کی تاریخ بتا سکتے ہیں. بنگال لفظ کیسے بنا، پہلے اس کا کیا نام تھا، بنگال کا رقبہ کتنا ہے، شہر کلکتہ کا رقبہ کتنا ہے. یس آئی ول ٹیل یو، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ بنگال. اللہ تعالیٰ بنگال کو خوشحال بنایا. اور آمین. 185 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے باقاعدہ وہ شہر، پورا ضلع. بنگ پھر بنگا ہوا، بنگا سے بنگالا، بنگالا سے بنگال. بڑے تاریخی واقعات ہوئے، بڑی علمی ہستیاں، علمی شخصیات ہوئی، بڑے بڑے ہسٹورینز ہوئے، کوی ہوئے، شاعر ہوئے، ادیب ہوئے، ادبا ہوئے، نجبا ہوئے، علماء ہوئے، فضلاء ہوئے، فقہاء ہوئے. ملک کی خدمت کرنے والے، سماج کی خدمت کرنے والے. جنگ آزادی میں بہت ہی بنیادی کردار نبھایا ہے باقاعدہ آپ کے صوبہ بنگال کے لوگوں نے. مولانا ابوالکلام آزاد جن کا انتقال 1958 میں ہوا، he was the first education minister of our country. ہمارے ملک ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہوئی تھی شہر مدینہ میں 1888 میں. جواہر لال نہرو سے دونوں، جواہر لال نہرو کی پیدائش اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ کی پیدائش ایک سن کی 1889 میں دونوں کی پیدائش ہوئی. مدینہ منورہ میں تعلیم آپ کی ہوئی. مدینہ منورہ کے مفتی شیخ زاوتری کی بھانجی ان کے بیٹے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے شہر کلکتہ سے الہلال نامی اخبار نکالا تھا 1912 میں. انہوں نے 1915 میں شہر کلکتہ بنگال سے البلاغ نامی اخبار نکالا تھا. آج شہر لکھنؤ اردو تہذیب، اردو ادب، اردو ثقافت، اردو زبان کی شیرینی کے تعلق سے جانا جاتا ہے. لیکن بہت کم حضرات جانتے ہیں کہ اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار، سبحان اللہ کہیے گا، اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار اسی آپ کے بنگال کی راجدھانی شہر کلکتہ میں 1822 میں نکلا تھا. سبحان اللہ. 22 میں نکلا تھا پہلا اردو اخبار. That was the first اردو نیوز پیپر. 1822 نام تھا جامع جہانما. جامع جہانما نام کا اخبار شہر کلکتہ سے نکلا. منشی ہری ہر دت رائے اس کے مالک تھے، منشی ہری ہر دت رائے. میں عرض کر دوں آپ سے، بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے، ہندی زبان کا سب سے پہلا نیوز پیپر بھی شہر کلکتہ میں 1828 میں نکلا. اب آج ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں 15 اگست کے موقع پر، 26 جنوری کے موقع پہ، یہ سب ہمارے قومی جشن کے موقع ہیں، قومی تہوار ہیں، جسے ہندوستان کے 1 ارب 40 کروڑ سے زائد باشندے باقاعدہ ان جشنوں کو، ان تہواروں کو مناتے ہیں. 15 اگست 26 جنوری کے موقع پہ ہم اور آپ باقاعدہ پڑھتے ہیں، اسکولوں میں روزانہ پڑھایا جاتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، جن گڑ من ادھینایک جے ہے. اس کے لکھنے والے کون؟ روین ناتھ ٹیگور. 1912 میں اسی شہر کلکتہ میں نیشنل سانگ جو ہمارا ہے، ہمارا جو راشٹریہ گان ہے، قومی ترانہ،
اس کو بھی اسی شہر بنگال کے اندر باقاعدہ لکھا گیا. یہ ساری باتیں میں عرض کر دوں آپ سے, اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ ایک دن میں تم سجدہ جو کرتے ہو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ پاک کو, پہلی مرتبہ یہ سجدہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی تاریخ میں کیا گیا, کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے, پہلی مرتبہ اذان کس نماز کے لیے دی گئی؟ اللہ کا قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا تو کون سی تاریخ تھی؟ ساتویں آسمان سے فرشتوں کے سردار و امام سید الملائکہ جبریل امین نے سدرۃ المنتہا سے حاضری دی بارگاہ رسول میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ہرا کی بلندی میں تشریف فرما تھے. بتاؤ وہ کون سی تاریخ تھی جب جبریل امین پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر کے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم ڈاکٹر بن گئے, ہم پروفیسر بن گئے, ہم لیکچرار بن گئے, ہم انجینئر بن گئے, ہم تھنکر بن گئے, ہم ماسٹر بن گئے, ہم ٹیچر بن گئے, ہم کلیکٹر بن گئے, ہم پائلٹ بن گئے, ہم ایڈوکیٹ بن گئے, ہم باقاعدہ بزنس مین بن گئے, سب بن گئے, لیکن علم کے نام پر ابھی چمک دمک ہمارے سینے میں نہیں اتر پائی. قرآن کی پہلی آیت علم سے متعلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے. کب نازل ہوئی؟ جس قرآن پہ ہمارا ایمان, قرآن کے الفاظ پہ ہمارا ایمان, قرآن کے حروف پہ ہمارا ایمان, قرآن کے بیان پہ ہمارا ایمان, قرآن کے مضامین پہ ہمارا ایمان, قرآن کے حکم پہ ہمارا ایمان, قرآن کی حقانیت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی برکت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی عزت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی عظمت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی سبحان اللہ, قرآن کی صداقت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی صداقت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی شرافت پہ ہم نہیں, پورا مجمع شان قرآن میں جب تک سبحان اللہ نہیں کہے گا. قرآن کی صداقت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی عزت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی عظمت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی رفعت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی حقانیت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی صداقت پہ ہمارا ایمان, قرآن کی پاکیزگی پہ ہمارا ایمان. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اللہ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب زندہ باد, حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب, زندہ باد, علماء حق, علماء دیوبند, علماء دیوبند. زندہ باد. تو قرآن زندہ ہے, قیامت بعد قیامت تک زندہ رہے گا. جب قرآن زندہ تو قرآن لانے والے رسول بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں. علماء دیوبند کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں اپنے روضہ پاک میں, نبی زندہ, نبی کی ذات پاک زندہ, نبی کا بدن شریف زندہ, نبی کا جسم اطہر زندہ, نبی کا جسد اطہر زندہ, نبی کی عبادت زندہ, نبی کی تلاوت زندہ, نبی کی ریاضت زندہ, نبی کی اطاعت زندہ, نبی کی طاقت سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. طاقت زندہ, نبی کی قوت زندہ, نبی کی شوکت زندہ, نبی کی عزت زندہ, نبی کی عظمت زندہ, نبی کی عزت زندہ, نبی کی عظمت زندہ, نبی کی شباہت زندہ, نبی کی سیرت زندہ, نبی کی سیرت زندہ, نبی کی طہارت زندہ, نبی کی مبارک عادت زندہ, نبی کی سخاوت زندہ, نبی کی سخاوت زندہ, نبی کی عظیمت زندہ, نبی کی فضیلت زندہ, نبی کی مدحت زندہ, نبی کی منقبت زندہ. ابھی عزیزم شاعر اسلام مزمل حیات میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل مدینے والے آقا کی مدحت کو بیان کر کے اپنے لیے باقاعدہ سرمایہ آخرت بنا رہے تھے کہ نہیں بنا رہے تھے؟ نبی کی مدحت زندہ, نبی کی نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب, زندہ باد, حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب. زندہ باد. ان کو ترس آ جاتا میرے پھیپھڑوں پہ تو نعرہ لگاتے تاکہ مجھے سکون کا سانس مل جائے. نعرہ دلوں کا سہارا ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, پھیپھڑا 1 کلو 300 گرام کا پھیپھڑا ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. بدن میں سب سے زیادہ بھاری چیز انسان کی کھال. آپ کے بدن کی جو کھال ہے, اسکن, توچا, بدن میں سب سے زیادہ ویٹی, سب سے زیادہ وزنی, سب سے زیادہ بھاری چیز اگر ہے تو وہ ہے آپ کی کھال. 5 کلو گرام کی انسانی کھال ہوتی ہے تقریباً 5 کلو گرام کی. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بھاری چیز اگر کوئی ہے, دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بھاری چیز لیور, جگر, لیور 1.5 کلو گرام کا. جسم کا دوسرا سب سے بھاری انگ, جسم کا, آپ کسی
کانٹیکٹ ٹو یور ڈاکٹرز. آپ ڈاکٹر سے مل کے پوچھیے گا, وہ آپ کو بتائے گا. جسم کا دوسرا سب سے بھاری انگ, جسم کا دوسرا سب سے وزنی عضو, پارٹس آف دا باڈی, وہ ہے لیور. لیور میں عرض کر دوں آپ سے, یعنی جگر. اس کا وزن 1.5 کلو گرام. سب سے بھاری کھال آپ کی, مفتی صاحب کی بھی کھال ماشاءاللہ بھاری, 5 کلو گرام کی کھال. لیور 1.5 کلو گرام کا. آپ کا لنگ, لنگ کا مطلب کیا, پھیپھڑا, لنگس, سانسیں لیتے ہیں آپ باقاعدہ. میں یہ سانس ایک ایک نعمت ہے. 1 منٹ میں 16 سانسیں لے رہے ہیں آپ. 23,040 سانسیں ایک دن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کس قدر نعمتوں پہ نعمتیں, نعمتوں پہ نعمتوں کی بارشیں اللہ تعالیٰ فرماتا جا رہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, آپ کے پھیپھڑے کا وزن 1 کلو 30 گرام. جو دماغ ہے انسان کا دماغ, 1 کلو 362 گرام کا دماغ ہے. اس دماغ میں 10 لاکھ سوراخ ہیں. ذرا غور فرمائیے, مارٹن کوپر نے 3 اپریل 1973 کو اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو موبائل بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اس دماغ کا استعمال کیا مارٹن کوپر نے. گرہم بیل نے 1876 میں اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو ٹیلی فون بنا دیا.